فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 65، 27 اگست 2021۔ سوال: ایک شخص سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا پلاٹ 50 لاکھ میں بیچ دیں گے۔ وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ڈیلر صاحب دوسرے ڈیلر سے رابطہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس پلاٹ کی قیمت 51 لاکھ ہے، سو اس کا گاہک تلاش کیا جائے۔ یہ دوسرے صاحب گاہک تلاش کرتے ہیں اور دیگر صاحبان کو 1 لاکھ بڑھا کر یہ پلاٹ 52 لاکھ میں لکھوا دیتے ہیں۔ اس طرح جتنے ڈیلر ایک جگہ کو بیچنے میں شامل ہوتے ہیں اسی قدر قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوں اصل خریدار کو قیمت جمع میں 2، 3، 4 لاکھ میں سودا بیچا جاتا ہے۔ پلاٹ کے مالک کے لیے یہ پراپرٹی ڈیلر حضرات محض کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں جو 1% کمیشن پر کام کرتے ہیں، لیکن ان کو بتائے بغیر ہی ان کی جگہ 3-4 لاکھ روپے زیادہ میں بکتی ہے۔ خریدنے والوں کے لیے بھی اس وجہ سے قیمتیں 2-4 لاکھ اوپر ہی رہتی ہیں۔ جتنا بڑا سودا ہوتا جائے اسی حساب سے ڈیلر حضرات اس میں اپنی طرف سے زیادہ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں اب قابل استفسار چیز یہ ہے کہ نمبر 1، مالک سے 50 لاکھ میں چیز کا سودا طے کر کے اس کو آگے 52-51 لاکھ یا زیادہ میں بیچنا کیسا ہے، جبکہ مالک کو علم نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں۔ نمبر 2، ایسی مارکیٹ میں کمیشن پر کام کرنے کی حیثیت کیا ہوگی؟ یعنی میرے علم میں ہے کہ جس بھی شخص سے میں خریداری کرواؤں گا وہ میرے کلائنٹ اور فروخت کرنے والے سبھی کے ساتھ اسی طرز عمل کے مطابق چلے گا کہ بتائے بغیر زائد روپے اپنی جیب میں ڈالے گا۔ اب اس بازار میں کوئی پلاٹ خرید کر دیتا ہوں اور اپنا طے شدہ کمیشن خریدار سے لے لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے اگر زائد کمیشن والی بے شرعاً درست نہیں تو اس میں میرا کمیشن وصول کرنا کیسا ہے؟ کہ اس بے کے انعقاد میں میرا کردار تعاون علی الاسم والعدوان تو نہیں؟ نمبر 3، اگر ایک شخص یہ اجازت دیتا ہے کہ میری چیز کے اتنے پیسے مجھے چاہیے، اس سے اوپر ڈیلر رکھ سکتا ہے، تو کیا اب یہ صورت جائز ہو جائے گی؟ کیا اجازت ضروری ہے یا ظن غالب کافی ہے کہ فلاں مالک مذکور چونکہ مارکیٹ کو جانتا ہے اس لیے اس معاملے کو بھی جانتا ہوگا، لہذا ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں؟ نمبر 4، ایک صورت یہ بنتی ہے کہ جو ڈیلر خریدار کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے علاوہ دیگر درمیانی لوگوں کے لیے بھی خرچہ پانی نکال لے۔ اب وہ اس خرچہ پانی کے لیے اپنی پارٹی کو ایک مخصوص قیمت پر پلاٹ لینے کے لیے قائل کر لیتا ہے۔ یہ مزدوری 1% کا حصہ نہیں ہوتی جو اصولاً مقرر کردہ کمیشن ہے۔ اب اس صورت کا کیا حکم ہے؟ حسب سابق خریدار کو اس خرچہ پانی کا علم نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ایک سودے میں جبکہ ایک سے زیادہ ڈیلر حضرات اس میں شریک ہوں، شرعی لحاظ سے کمیشن کی تقسیم کیسے بنتی ہے؟ ہر ایک شخص الگ الگ 1% لے گا یا 1% میں سے تمام ڈیلروں پر تقسیم کیا جائے گا؟ نمبر 6، اس قسم کے زائد کمیشن سودوں میں اس حجت کے ساتھ ڈیل کروانے کا کیا حکم ہے کہ ہم 2 ڈیلروں کے مابین ڈیل کروا رہے ہیں اور محض 1% لے رہے ہیں، جبکہ دونوں طرف ڈیلر ہوں اور وہ دونوں کمیشن سے زائد رقم مار رہے ہوں اور ہمیں بھی اسی رقم سے ایک حصہ دیں گے؟ نمبر 7، ایک خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کا اس وقت عرف یہی ہے، اس لیے ایسا کرنا حرج کی بات نہیں، یعنی ڈیلرز کا مالک کو بتائے بغیر زائد کمیشن مارجن رکھ کر آگے بیچنا اور اسی طرح بیانہ پر آگے فروخت کرنا، یہ دونوں عرف کے تحت داخل ہیں۔ اب جو خریدار مارکیٹ میں آئے اس کو صورتحال کا علم حاصل کرنا خود اس کے ذمے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صورتحال کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ڈیلر حضرات کے ان طور طریقوں کا عام ملازم پیشہ حضرات اور دیگر عوام کو عموماً علم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی زندگی الگ میدان میں گزری ہوتی ہے اور وہ اعتماد کر کے کمیشن ایجنٹ کو اپنا کام سونپتے ہیں۔ نمبر 8، بعض حضرات اپنی بل بک پر کمیشن 2% لکھواتے ہیں
جبکہ لوگوں کو عام مارکیٹ کے عرف میں 1% ہی کا علم ہے۔ ایسے میں کمیشن سے زائد پیسے رکھنا اور ان کو 2% میں شمار کرنا کیسا ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صورت نمبر 1، مال کے مالک کو یہ کہنا کہ آپ کی چیز مثلاً 50 لاکھ میں فروخت ہوئی ہے اور اس چیز کو 51 یا 52 لاکھ میں بیچنا جھوٹ اور دھوکہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ البتہ اگر مالک کو یہ بات واضح کر دی جائے کہ آپ کو 50 کے حساب سے قیمت مل جائے گی اور اس سے 1% ہمارا کمیشن ہوگا، اگر اس سے زائد قیمت پہ ہم بیچ لیں تو وہ زائد رقم بھی ہماری ہوگی، تو یہ جائز اور درست ہے۔ دوسری صورت، ایسی صورت میں یا تو رب المال کو اعتماد ملے کہ سودا کروانے والے جتنے بھی افراد ہوں گے انہوں نے اپنی مزدوری لینی ہے، لیکن وہ آپ سے نہیں سودے کی قیمت بڑھا کر حاصل کر لیں گے اور آپ کو آپ کی مطلوبہ رقم مل جائے گی، یا پھر کسی دوسرے ڈیلر کو شامل کیے بغیر اسے خود ہی فروخت کرنے کی کوشش کریں اور اپنا کمیشن حاصل کر لیں۔ بصورت دیگر مالک کے ساتھ دھوکہ اور غلط بیانی جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ تیسری صورت، یہ صورت جائز ہے اور اس میں صرف ظن غالب پہ اعتماد کی بجائے رب المال کو وضاحت کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ مارکیٹ کے اس اصول کا رب المال کو علم ہے جبکہ اسے علم نہ ہو، یا علم ہو لیکن وہ آپ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہو کہ یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرنے والے۔ نمبر 4 صورت، یہ بھی غلط بیانی اور دھوکہ ہی ہے، کیونکہ خریدار کو یہ باور کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ مالک نے یہ چیز اس قیمت میں بیچی ہے جبکہ مالک اس سے کم قیمت پہ بیچ رہا ہوتا ہے۔ درمیان میں اضافی رقم ڈیلروں کی طرف سے بڑھائی گئی ہوتی ہے۔ نمبر 5 صورت، جب 1% کمیشن طے ہے تو سبھی محنت کرنے والے اسی 1% میں اپنی محنت کے حساب سے حصے دار ہوں گے۔ نمبر 6 صورت، یہ بھی غرر یعنی دھوکہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ صورت نمبر 7، بیع میں ڈیلر پہ بائع اور مشتری دونوں کے سامنے ساری بات واضح کر دینا ضروری ہے، وگرنہ یہ دھوکہ شمار ہوگا۔ نمبر 8 صورت، یہ بھی واضح غرر یعنی دھوکہ ہے۔ مفتیان کرام، تحریر کنندہ ابو عبد الرحمن محمد رفیق طاہر۔ جواب درست ہے۔ فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔